بیت مجھ سے ہیں، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن حضور نے فرمایا میں ان سے ہوں، میں ان سے ہوں، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اتنی بات تو ہر بندے کو سمجھ آتی ہے کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ ماں باپ سے ہوتی ہے، اولاد ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، یہ بات حدیث کا ایک پہلو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو حضور نے یہ فرمایا کہ میں علی سے ہوں، میں حسن سے ہوں، میں حسین سے ہوں، میں فاطمہ سے ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، حضور علیہ السلام کے احادیث پڑھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، حضرت علی المرتضیٰ اس کے دروازے ہیں، سبحان اللہ، میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کے کیا ہیں؟ دروازے ہیں۔ گویا علم کا شہر مصطفیٰ کی ذات ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ لیتے ہیں، آپ اگر تقسیم کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی المرتضیٰ اس کے دروازے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں علم کا گھر ہوں، یہ نہیں فرمایا میں علم کا قصبہ ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں علم کا گاؤں ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، گاؤں کے اندر کوئی چیزیں نہیں بھی ملا کرتی، فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، کہ اگر تمہیں علم چاہیے تو تم میرے دروازے پر آنا، تمہیں علم مل جائے گا، تمہیں حکمت مل جائے گی، تمہیں شریعت مل جائے گی، تمہیں طریقت مل جائے گی، تمہیں حقیقت کے اسرار و رموز کا میری بارگاہ سے پتہ چل جائے گا۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس شہر کے دروازے ہیں۔ اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہے تو قرآن پاک جو ہے یہ ایک پریکٹیکل ہے، قرآن ایک جو ہے قرآن پاک ایک تھیوری ہے، میں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں، قرآن جو ہے یہ ایک تھیوری ہے، قرآن ایک قانون ہے، قرآن جو ہے ایک فلسفہ ہے، اس فلسفے کی تفسیر ہمیں کہاں پہ ملے گی؟ اس قرآن کی تفسیر ہمیں کہاں پہ ملے گی؟ اس قرآن کے اوپر عمل بالقرآن ہمیں کہاں سے ملے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اگر تم نے عمل بالقرآن دیکھنا ہے تو وہ علی کی ذات کو دیکھ لو، وہ حسن کی ذات کو دیکھ لو، وہ حسین کی ذات کو دیکھ لو، وہ میری لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ لو، تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا۔ اگر تم نے نماز سیکھنی ہے تو اہل بیت سے سیکھ لو، اگر تم نے شریعت کے احکامات سیکھنے ہیں تو اہل بیت سے سیکھ لو، اگر تم میرے در پر آنا چاہتے ہو تو پہلے میری اہل بیت کے در پر آ جاؤ، میں علم کا شہر ہوں، حضرت علی المرتضیٰ اس شہر کے دروازے ہیں، اگر تمہیں علم چاہیے تو وہ علم بھی تمہیں علی کے دروازے سے ملے۔ سبحان اللہ، میں کہتا ہوں تعلیم علم سے بنتا ہے، اور تعلیم کے اندر سے تا اور میم نکالی جائے تو پیچھے علی رہ جاتا ہے، گویا پتہ یہ چلا کہ تمہیں اگر علم لینا ہے تو وہ علی کے دروازے سے ملے گا۔ کتنا ایک روحانی نقطہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں صحابہ، تینوں خلفاء وہ حضور کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دائیں جانب ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بائیں جانب ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع شریف کے اندر آرام فرما رہے ہیں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ نجف اشرف کے اندر موجود ہیں۔ سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ جب حضور نے یہ کہہ دیا ہے کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، تینوں صحابہ کو اپنے پاس رکھا ہے تو حضرت علی کو بھی اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں، حضرت علی کو بھی اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں، تینوں صحابہ کو اپنے پاس رکھا، لیکن حضرت علی کو نجف اشرف کے اندر جو ہے وہ آپ نے بھیجا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں جب تک شاگرد استاد کی نگرانی میں ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ اس سے سوال کرے تو وہ استاد کے ادب کی وجہ سے خاموش بعض اوقات رہ جاتا ہے۔ ایک جنگل کے اندر دو بادشاہ نہیں رہتے۔ فرمایا ہے علی کہ یہ ابوبکر صدیق ہیں، یہ عمر فاروق ہیں، یہ عثمان غنی ہیں۔ جب میری نبوت جو ہے اس کے دو سلسلے ہیں، ایک ہے فیضان نبوت اور ایک ہے فیضان ولایت۔
ایک ہے فیضان نبوت اور ایک ہے فیضان ولایت. فرمایا نبوت میرے اوپر ختم ہو چکی ہے لیکن ولایت قیامت تک جاری رہنی ہے. فرمایا یہ تین صحابہ میرے ادب کا حق ادا فرمائیں. اے علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تمہیں میں نجف اشرف کے اندر بھیج رہا ہوں تاکہ تم میرے ادب کا بھی حق ادا کرو, میری ولایت کا بھی حق ادا کرو اور میرے علم کے خزانوں کا بھی حق ادا کرو. جو تم سے سوال پوچھے تو تم نے یہ نہیں کہنا کہ مجھے سوال کا پتہ نہیں ہے. 1,24,000 صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے ہم نے اللہ کے نبی کے بعد کبھی کسی کو نہیں سنا کہ اس نے سلونی کہا ہو سوائے حضرت علی کی ذات کے. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے سلونی اما شئتم, تم جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے حضرت علی المرتضی تمہیں اس کا جواب عطا فرمائیں گے. ماشاءاللہ. 1,24,000 1,24,000 صحابہ کرام میں سے حضرت علی المرتضی واحد وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے جو ہے یہ دعویٰ فرمایا, جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے میں تمہیں اسی چیز کے بارے میں بتاؤں گا, مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے میں تمہیں اس چیز کے بارے میں خبر دوں گا. ذرا توجہ کریں. اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس من شجرۃ شتیٰ, الناس من شجرۃ شتیٰ انا وعلی من شجرۃ واحدہ, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ درخت سے پیدا فرمایا, مجھے اور علی کو ایک ہی درخت سے پیدا فرمایا. تو اس کی یہ جو حدیث پاک ہے علماء نے اس کے اندر لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو نسل مبارک تھی وہ آپ کا سلسلہ حضرت علی المرتضی سے جو وہ اس طرح چلنا تھا کہ حضرت امام حسن ہونے تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہزادے ہونے تھے. ذرا توجہ کریں, ذرا سی توجہ ہٹ جائے نا تو یقین کرے سارا مضمون جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. میں 2-4 بار آپ کو پتہ ہے منٹ ہیں اسی میں ہم نے بات کرنی ہوتی ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ جو نازل ہوئی ہو اور مجھے یہ نہ پتا ہو کہ یہ قرآن کی آیت کس وقت نازل ہوئی ہے اور کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ قرآن کی آیت کس وقت نازل ہوئی ہے اور کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے, دن کو نازل ہوئی یا رات کو نازل ہوئی. انزل القرآن علی 7 احرف, اللہ نے قرآن کو 7 جو ہے وہ حروف پر نازل کیا, 7 قرات کے اوپر نازل کیا. وَلِكُلِّ آیَةٍ ظَاہِرٌ وَبَاطِنٌ, ہر آیت کا ایک ظاہر بھی ہے اور ہر آیت کا ایک باطن بھی ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کی ہر آیت کے ظاہر کا علم بھی عطا فرمایا ہے اور قرآن کی ہر آیت کے باطن کا علم بھی عطا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ کے اندر رکھا اور ساری فاتحہ کا علم اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ شریف کے اندر رکھا. ساری بسم اللہ شریف کا علم اللہ نے بسم اللہ کے نقطے کے اندر رکھا اور آپ فرمایا کرتے تھے انا نقطہ تو تحت البائی, کہ یہ جو با کے نیچے نقطہ ہے نا وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں اور عرب کے 70 اونٹوں کے اوپر تفسیر رکھی جائے تب بھی حضرت علی کا علم ختم نہیں ہوگا. ماشاءاللہ. آپ فرمایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسے ایسے علوم عطا فرمائے ہیں کہ ان کو عام لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے. جس وقت حضور علیہ السلام پہلے ایک حدیث میں پڑھتا ہوں, حضور علیہ السلام فتح مکہ فرمایا اور وہاں خانہ کعبہ شریف کے اندر جو بت تھے حضور علیہ السلام نے توڑنے کا ارادہ فرمایا. آپ نے چاہا کہ ان بتوں کو توڑ دیا جائے تو حضرت علی المرتضی سے فرمایا کہ اے علی تم میرے کندھے کے اوپر سوار ہو کر ان بتوں کو توڑ دو.
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جو سوار ہوئے بتوں کو توڑ رہے تھے تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، نبی پاک نے پہلے فرمایا کہ علی کیا دیکھ رہے ہو؟ اے علی تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ میرے کندھے کے اوپر سوار ہو کر کس چیز کو دیکھ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ کا عرش دیکھ رہا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو علی جو ہے وہ اس طرح پائے کو پکڑ کر زمین کے اوپر لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اس چیز کی اجازت نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے راز کے اندر رکھی ہوتی ہیں، لہذا یہ راز ہے، اس کو راز رہنے دو۔ تو وہ علی المرتضیٰ کی ذات، جس طرح میں نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ آپ جو ہے ممبر کے اوپر خطبہ ارشاد کر رہے تھے، جبریل امین آ کر کہنے لگے کہ آپ بتائیں کہ اس وقت این جبرائیل ہوں، کہ جبریل امین کہاں پر ہے؟ آپ نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے مشارق اور مغارب کو دیکھا ہے، اور میرا یقین یہ ہے کہ سوال کرنے والے تو ہی جو ہے وہ جبریل امین ہے، تو ہی سبحان اللہ انسانی صورت میں آیا ہے۔ یہ حضرت علی کی ذات ہے، بڑی توجہ والی بات ہے، کبھی کبھی بات نکلتے میں بات سمجھانے لگا ہوں۔ ایک یہودی آیا، یہودی نے کہا کہ آپ مسلمان لوگ ہیں، آپ یہ کہتے ہیں اللہ اپنے نبی سے بڑی محبت کرتا ہے، تو عرب کے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا نام تو پہلے رکھا جاتا ہے، اس کا نام ہے پہلے رکھا جاتا ہے، اپنا نام بعد میں رکھا جاتا ہے۔ تو جب تم مسلمان کلمہ پڑھتے ہو تو کلمہ پڑھتے ہو، یہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، پھر بعد میں پڑھتے ہو محمد الرسول اللہ۔ یہ سوال سمجھ آ گیا؟ کہا کہ سوال میرا یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کا نام پہلے رکھا جاتا ہے، جس سے محبت ہو اس کا نام ہے پہلے رکھا جاتا ہے۔ یہاں کلمہ جو ہے لا الہ سے شروع ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ مسکرائے اور آپ نے دو جواب فرمائے۔ آپ نے کہا کہ اس کے دو جواب ہیں، وہ دونوں جواب علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہی نہیں کہ پلید زبان سے اس کے نبی کا نام ادا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا نام رکھا ہے لا الہ الا اللہ، تاکہ لوگوں کی زبان پاک ہو جائے، لوگ مسلمان بن جائے۔ پھر کہا کہ پھر اللہ چاہتا ہے اسی پاک زبان سے اسے محبوب کا نام محمد رسول اللہ لیا جائے۔ سبحان اللہ۔ خدا فرماتے ہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ جس وقت اللہ نے نبی کو پیدا فرمایا، اللہ نے نبی کو تخلیق فرمایا، تو اللہ نے پیار سے فرمایا محمد الرسول اللہ، پیار سے فرمایا محمد الرسول اللہ۔ اور حضور علیہ السلام کے نور نے محبت پر انداز کے اندر فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی سنت ہے محمد الرسول اللہ، مصطفیٰ کی سنت ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ چاہتا یہ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو مصطفیٰ کی اطاعت کرتا ہے خدا کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا طریقہ بعد میں ہے، میری سنت بعد میں ہے، میرا عمل بعد میں ہے، میرے مصطفیٰ کا عمل پہلے ہے۔ پہلے تم لا الہ الا اللہ کہو، میرے مصطفیٰ کی سنت ادا کرو، پھر میں تمہیں اجازت دیتا ہوں محمد الرسول اللہ عطا فرما۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد۔ ذرا توجہ کریں، میں نے حدیث پڑھی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی منی وانا منہم۔ اب کلمہ جو ہے نا، کلمے کی دوسری جز ہے محمد الرسول اللہ۔ یہاں پہ بات چل رہی ہے، بات میں کر دیتا ہوں ایک محمد الرسول اللہ کہ اے لوگوں تم نے نبی کو پہلے ماننا ہے۔ قل هو اللہ احد، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ خدا کیا ہے، جبریل کیا ہے، فرشتے کیا ہے، ملائکہ کیا ہے، وحی کیا ہے۔ یہ جو ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالوحی ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالآخرت ہے، یہ جو کچھ ہے یہ ساری غیب کی خبریں ہیں، یہ ساری غیب کی خبریں ہیں۔ پہلے نبی کو ماننا ضروری ہے، پہلے نبی کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ آ کے کہے کہ فلاں بندہ مر گیا تو پہلے ہم یہ دیکھیں کہ یہ بندہ سچا بھی ہے یا جھوٹا ہے، یہ بندہ سچا بھی ہے یا جھوٹا ہے۔ آج تک لوگ جو ہیں اس بندے کو سجدہ کرتے رہے ہیں کہ جو بندہ طاقتور ہوتا، یہ اس چیز کو سجدہ کرتے رہے
جو چیز طاقتور ہوتی. کبھی لوگوں نے پہاڑوں کو سجدہ کیا. میں بڑی پتے کی بات کرنے لگا. کبھی لوگوں نے پہاڑوں کو سجدہ کیا, پہاڑ طاقتور ہیں. کبھی لوگوں نے لوہے کے بت بنائے, لوہے کو سجدہ کیا. کبھی لوگوں نے دریاؤں کو سجدے کیے. کبھی لوگوں نے آگ کو سجدہ کیا. یہ آگ بڑی طاقتور ہے, یہ پانی بڑا طاقتور ہے, یہ لوہا بڑا طاقتور ہے, یہ زمین بڑی طاقتور ہے. اللہ کی عزت کی قسم, لوگوں نے کبھی درختوں کو سجدے کیے, کبھی چاند کو سجدہ کیا, کبھی سورج کو سجدہ کیا. لیکن جس وقت میرے نبی کی بارگاہ میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں لوگ؟ انسانیت نے کیا دیکھا؟ یہ چاند میرے مصطفیٰ کے اشارے کے اوپر ٹکڑے ہو رہا ہے, یہ سورج میرے آقا کے اشارے پہ واپس آ رہا ہے. میرے آقا اشارہ کرتے ہیں, ہاتھوں سے انگلیوں سے چشمے جاری ہو رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں, درخت کلمہ پڑھ رہے ہیں, جانور سجدہ کر رہے ہیں, کینکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں. انسانی عقل حیران رہ گئی. آج تک کبھی آگ کو پوچھتا رہا, کبھی دریاؤں کو پوچھتا رہا, کبھی پتھروں کو پوچھتا رہا. لوگ جو ہیں جب حضور کی معجزات کو دیکھا تو انسانی عقل نے کہا کہ یہ تو انسان نہیں, یہ تو انسان نہیں ہے, ان کو تو خدا کہنا چاہیے, یہ انسان نہیں ہے. قریب تھا کہ انسانیت نبی کو خدا کہتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, محمد الرسول اللہ, میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. سبحان ربی الاعلیٰ, میں سجدہ اللہ کو کرتا ہوں. دیکھو اس اللہ کے آگے جھکنا ہے. حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں, میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں. اگر مجھے ماننا ہے تو یہ مان لو کہ کائنات کے اندر خدا ایک ہے. سبحان اللہ. کائنات کے اندر خدا ایک ہے. آگے کا جملہ جس کے لیے میں نے ساری تبہیر بنائی ہے, آگے کا جملہ یہ ہے, آگے کا جملہ یہ ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ایمان ہے. میرے آقا پر ایمان لانا یہ ایمان ہے. حضور کی ذات کو ماننا یہ عین ایمان ہے. اب حضور خود فرما رہے ہیں کہ علی منی وانا منہ, حسین منی وانا منہ, الحسن منی وانا منہ, فاطمہ بدعت منی. کہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اگر تو اہل بیت کو چھوڑتا ہے تو تیرا ایمان مکمل نہیں ہوتا. ہم حنفی لوگ ہیں, امام اعظم کو ماننے والے ہیں, قادری لوگ ہیں, غوث پاک کو ماننے والے ہیں, لیکن یہ سارے فیض کہاں سے ملتے ہیں؟ میرے علی کی نکاح اٹھتی ہے تو امام کو امام اعظم بنا دیتے ہیں, حسین کو حسین اعظم بنا دیتے ہیں, شہید اعظم بنا دیتے ہیں. اگر نکاح اٹھتی ہے کسی کو داتا علی حجویری بنا دیتے ہیں, کسی کو لال شہباز قلندر بنا دیتے ہیں, کسی کو معین الدین اجمیری بنا دیتے ہیں, کسی کو بہاؤالدین نقشبند بنا دیتے ہیں. اگر تم نے علی کو نہیں ماننا, جو علی کا نہیں ہے وہ نبی کا نہیں ہے, جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں ہے. اگر نبی کو ماننا ہے تو علی کو ماننا ضروری ہے, اگر علی کو ماننا ہے تو نبی کو ماننا ضروری ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. سبحان اللہ. علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی, اور جس نے علی سے بغض رکھا, جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مصطفیٰ سے بغض رکھا, اور جس نے مصطفیٰ سے بغض رکھا گویا کہ اس نے خدا سے بغض رکھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی یاد رکھنا, من کنت مولا فہذا علی مولا, کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. سبحان اللہ. یہ اعلان 10 ہجری 18 ذی الحجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع دینے کے بعد, آخری حج کرنے کے بعد جب واپس آ رہے تھے مکہ اور مدینہ کے درمیان, مکہ سے 200 کلومیٹر دور یہ مقام ہے, یہاں چاروں راستے نکلتے ہیں. یہ اسے کہتے ہیں چراچر, یعنی چوراہا جسے ہم کہتے ہیں. ایک مصر کی طرف ہے, ایک شام کی طرف ہے, ایک عراق کی طرف ہے, ایک مکہ کی طرف جاتا تھا, اسے غدیر خم کہا جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر اعلان کیا, اے صحابہ میری بات سن لینا کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ اعلان پہلے کر چکا ہوں, ایک قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں, دوسرا اپنی آل چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر قرآن سمجھ نہ آئے تو میری آل کو دیکھ لینا, تمہیں قرآن کی سمجھ آ جائے گی, قرآن کی تفسیر کا پتہ چل جائے گا, قرآن کے ترجمے کا پتہ چل جائے گا. اور دوسرا فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, کہ جس کا نبی مولا ہے اس کا علی مولا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, اس کا علی مولا ہے. علی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تم علی علی کرتے ہو, کیا
ملتا ہے۔ امام شافعی آخری بات میں کرتا ہوں، وقت ہو گیا وگرنہ میں باتیں کرتا بڑی۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر اہل بیت سے محبت کرنا، اگر اہل بیت سے محبت کرنا یہ رافضیت ہے تو تم گواہ بن جانا میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ فرماتے ہیں بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اہل بیت سے محبت نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے امام ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے آ کر بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم من ذاکرکا بالرسالتی، جس نے آپ کو رسول کہہ کے پکارا، ذاکرکا من ذاکرکا بالرسالتی، کہ جس نے رسول کہہ کے پکارا میں اس کو وہ ثواب دوں گا کہ کما ذاکرانی بالربوبیہ، جیسے اس نے مجھے رب کہہ کے پکارا ہے۔ جعلت تمام الایمان بذکری کمائیہ، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایمان کو مکمل تب کیا ہے جب میرے نام کے ساتھ تمہارا نام آیا ہے۔ اگر خدا کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام آتا ہے تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے، تو نبی کے نام کے ساتھ اگر صحابہ کا نام آتا ہے، اہل بیت کا نام آتا ہے تو بندے کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر بندہ اوپر سے چلے کسی وقت گمراہ ہو سکتا ہے، یعنی بندہ کہ میں صرف اللہ کو مانتا ہوں، میں صرف اللہ ہی کو مانتا ہوں، تو اللہ کو ماننے والے تو یہودی بھی ہیں، اللہ کو ماننے والے تو عیسائی بھی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اوپر سے چلے تو کسی وقت بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، نبی کو بھی مانتا ہوں، تو میں اہل بیت کو نہیں مانتا، تو ہم کہتے ہیں اس طرح تو بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، لیکن اہل بیت کو نہیں مانتے۔ ہاں اگر نیچے سے ترتیب شروع کی جائے، میں ذرا ترتیب الٹی چلاتا ہوں، اگر نیچے سے ترتیب شروع کی جائے پھر بندے کے ایمان کے اندر خدشہ رہتا ہی نہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہنا کہ میں اپنے ماں باپ کا بڑا ادب کرتا ہوں، اپنے علماء کا بڑا ادب کرتا ہوں، اپنے اولیاء کو مانتا ہوں، تو پھر بندہ کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا سچا ہے، اس لیے کہ یہ اگر ولی کو مانے گا تو ولیوں کا ہاتھ جو ہے صحابہ کے ہاتھ میں ہے، صحابہ کا ہاتھ اہل بیت کے ہاتھ میں ہے، اہل بیت کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہے، اور نبی کا ہاتھ خدا کی ذات کے جو ہے وہ ہاتھ میں ہے، جس طرح اللہ کی شیان شان ہے۔ تو اگر بندہ نیچے سے چلتا ہے تو وہ بندہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے اولیاء کو بھی مانتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کا ادب و احترام بھی کرتے ہیں اور اپنے علماء کا ادب و احترام بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وعلیہ السلام۔